ناظرین خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم پروفیسر صاحب سے کشمیر کے بین الاقوامی جو ویو ہے اس کے اوپر ان سے تھوڑا سا ان کی رائے لے رہے تھے. اب میں ان سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ پروفیسر صاحب کشمیر کی جغرافیائی حدود جو اس کا جیوگرافی ہے اس کی کیا اہمیت ہے, اور اس میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دوسرا میرا کوشچن کہ کلچر کیسا ہے اس کا, یعنی کہ کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں. بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. جغرافیائی لحاظ سے یہ ہے کہ کشمیر جغرافیکل لینگویج میں 3 ٹائر اسٹیٹ کہا جاتا ہے, یعنی 3 حصے اس کے. تو ایک ڈویژن جسے جموں ڈویژن کہا جاتا ہے. جموں ڈویژن آپ کے پاکستان جیسے سیالکوٹ ہے نا, اس کے بارڈر پر بھی ہے, تو گرم علاقہ ہے, وہی پیداوار ہے, وہی موسم ہے, خوبصورت علاقے بھی ہیں. لیکن جموں ڈویژن میں پھر پنچ, راجوری, ڈوڈا جو مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں تو وہ ذرا اونچائی میں ہیں, موسم بڑا سہانا ہے, بہت گرمی ہے, جنت کہا جاتا ہے. بالکل کشمیر سارے کو جنت کہا جاتا ہے. لیکن یہ جو میں آپ صرف ایک ڈویژن کی بھی بات کرنے لگا ہوں, چونکہ ڈیفائن کرنا میں نے پورے کشمیر کو جغرافیائی. تو جموں ڈویژن میں پھر اوپر پنچ اور راجوری جو ہے, یہ آزاد کشمیر میں جو راولہ کوٹ, پنچ اور آپ کے کوٹلی ہے نا, ڈسٹرکٹ کوٹلی آزاد کشمیر میں, یہ اس طرف کا جو راجوری ہے یہ آپ کے کوٹلی کے اس طرف پڑتا ہے, ڈسٹرکٹ کوٹلی. اور جو پنچ ہے, پنچ آپ کے راولہ کوٹ, باغ, یہ علاقہ, وہی کلچر, وہی آسان جاسان کے کر دو کہ تھرین دو, ویری سویٹ لینگویج. تو یہ وہاں پہ پنچی زبان ہے, پنچ میں بولی جاتی ہے, پنچی. اب جو یہ راجوری میں بولی جاتی ہے اور کوٹلی میں بولی جاتی ہے, نیر ٹو میر پوری, لیکن اسے چھبالی کہا جاتا ہے لینگویج میں. اگر آپ نے پڑھی ہو لنگوسٹک سروے آف انڈیا, جارج گیرسن کی لکھی ہوئی ہے, اس میں سارا ڈیفائن کیا ہوا ہے. اب یہ جو پرانی مول روڈ تھی, یہ پنچ کے ساتھ ہی ایک علاقہ ہے بفلیاز, وہاں سے مغلوں کے زمانے میں روڈ کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں ہمارے اسی ایریا میں یہ روڈ بعد میں بند کر دیا گیا تھا. اس کے بعد اس کو یعنی ڈیمولش ہوا, انڈین فوج سے بند کیا. جی. لیکن پھر حادثات کا, نیچرل ڈیزاسٹر کا شکار ہوئی. لیکن اب یہ روڈ دوبارہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, موٹریبل ہے, اور میرے خیال اگلے 1-2 سال میں اگر حالات بہتر ہوں تو شروع کریں گے. تو یہ رہا جموں ڈویژن. اب جموں ڈویژن کے بیچ میں جو کلچرل بیریئر ہے وہ ہے پیر پنجال. پیر پنجال بہت بڑا پہاڑ ہے, اس کو ہمارے کشمیر سے سن سیٹ پیک کہتے ہیں, یعنی سورج وہاں سے اوپر سے غروب ہوتا ہے جموں کی طرف. اب جموں کو آپ ویلی کی طرف جائیں, بیچ والا حصہ, اب جموں سے سری نگر جو ہے 300 کلومیٹر ہے دور, اور اسی پہ سب سے بڑا ایشیا میں جو بڑا ٹنل ہے جواہر ٹنل, اور وہ تقریباً 2 میل سے زیادہ ہے. وہ ٹنل پہاڑوں کے درمیان, پہاڑوں میں سے جو ایک ٹنل ہے, تو وہ بائی روڈ 12 گھنٹے لگتے ہیں بس میں, کوچ میں, اور ٹیکسیز وغیرہ کار میں 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ہلی ایریا ہے, گلیشیئرس آتے ہیں, روجنز آتے ہیں, ان کے جگہ جگہ نام رکھے ہوئے, یہ شیطانی نالا ہے, یہ خونی نالا ہے, پتھر لگتے ہیں, لیکن وہ ہے کہ پسیاں آتی ہیں. کیا بات. تو وہ کاروان جب چلتا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ سمر کیپٹل جو کشمیر میں سری نگر ہے, یہ نومبر میں آفیسز جو ہوتے ہیں گورنمنٹ آفیسز کلوز ہو جاتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کو دربار منہ کہتے ہیں. سارے بڑے بڑے آفیسز جموں چلے آتے ہیں سمرز کی چھٹیاں. نہیں, وہاں دفتر لگتے ہیں باضابطہ, چونکہ سری نگر میں ابھی 20 دسمبر کے بعد برف باری, موسم ٹھنڈا, چیلے کلان, آئس, تو یہ سارے لوگ بڑے بڑے آفیسز جو ہیں یہ آ جاتے ہیں جموں میں. تو جموں میں سیکٹریٹ کھلتا ہے, اسے کہتے ہیں دربار منہ. اب 12 گھنٹے کا سفر 300 کلومیٹر کے بعد ویلی ہے. ویلی جہاں میں رہتا ہوں, یہ ویلی بالکل اس طرح فرش کی طرح, قالین کی طرح پلین ہے, یعنی کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں. کیا بات. اس کے چاروں طرف ماؤنٹینز ہیں. تو اسی ویلی میں یعنی مختلف قسم کے فصل, میوہ جات اگتے ہیں, دریا, ندی نالے, یعنی بہت جنت کا منظر پیش کر دیا. پھر اس کے آگے جا کے جو ماؤنٹینز ہیں, 3 ڈیز کا جو سفر ہے فرام سری نگر ٹو لداخ, لیہ کیپٹل ہے لداخ کا, جہاں پچھلی دفعہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا, یہ جب پاکستان میں فلڈ آیا تھا نا, اسی دوران لداخ کے کیپٹل جو ہے لیہ, وہاں کلاؤڈ برسٹ ہوا تو پورا شہر جو ہے وہ تباہ ہو گیا. تو وہ تبت اور چائنا کے قریب پڑتا ہے, یعنی تیسرا جو حصہ ہے کشمیر کا لداخ. وہاں پہ بدھزم, بدھ مت کے ماننے والے بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں, لیکن زیادہ یہ 2 ہیں, بدھ مت کے ماننے والے
बुद्धिस्ट और मुस्लिम। अब वहाँ से जो कारगिल वार हुई थी, अगर आप बाद में पूछें उसमें बताऊंगा कि दरिया सिंध की एक शाख जो है वहाँ से लद्दाख से कश्मीर की तरफ आती है, उसको भी दरिया सिंध ही कहा जाता है। जी जी। अच्छा, वहाँ पे हिंदुस्तान ने क्या किया इंदिरा गांधी के ज़माने में कि कश्मीर जो है ये आज़ादी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम इनका जो ये सोर्स ऑफ इनकम है, और सोर्स ऑफ इनकम चूंकि आपने बाद में सवाल पूछते हैं तो लगे हाथों में बता देता हूँ। सोर्स ऑफ इनकम कश्मीर की 3 इंडस्ट्रीज हैं, उसमें से टूरिज्म है। अब टूरिज्म को काटने के लिए उन्होंने सोचा कि जो फॉरेन टूरिस्ट है ये कश्मीर में पैसा पहले वैली में खर्च करता है फिर लद्दाख जाता है, क्यों ना हम लद्दाख को डायरेक्ट सेंट्रल उसके साथ मिला दें। उन्होंने मनाली से जम्मू और कश्मीर के साथ नहीं, श्रीनगर, मैं ये कह रहा हूँ कि जम्मू एक डिवीजन है। जी जी। इसके बाद एक दिन का रास्ता है, बिल्कुल 300 किलोमीटर है, वैली वादी कश्मीर से कहते हैं जी, बिल्कुल वो वैली है, प्लेन इलाका। उसके बाद जो हाईएस्ट प्लेस जो है, हाईएस्ट टेलीविजन स्टेशन, हाईएस्ट रेडियो स्टेशन या सबसे ऊंचा जो वार जोन कहा जाता है वो लद्दाख है। लद्दाख जो है बुद्धिस्ट एरिया, मुस्लिम नहीं उसमें, ये आपके तिब्बत और चाइना और इस तरफ पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान जो है एरिया, यानी वो डिवीजन है ये। बिल्कुल। तो इंडिया ने ये सोचा कि ये जो टूरिस्ट वैली से जम्मू से होकर जब जाते हैं लद्दाख, तो पैसा जो है ये जगह जगह खर्च करते हैं, कश्मीरी मुसलमान फिट गए, अब आज़ादी ढूंढते हैं। उन्होंने एक रोड कंस्ट्रक्ट की फ्रॉम मनाली टू लद्दाख, यानी डायरेक्ट आप इंडिया से मनाली से टूरिस्ट लद्दाख जा सकता है। वहाँ पे एक हिल काउंसिल कायम की, यानी डायरेक्ट उनको इंडियन टेरिटरी में उनके लिए शेड्यूल्ड ट्राइब दर्जे करार दिए, हिल काउंसिल बना दी। तो ये है लद्दाख, यानी आपने फरमाया था पहले कि कल्चरल और ज्योग्राफिकल पोजीशन बताएं, तो जम्मू जो है, जम्मू डिवीजन हॉट इलाका है, इसके बाद पंजाब आ जाता है, ब्रेक इंडिया प्लेन। तो उस तरफ जाए वाली की तरफ, तो जम्मू का अगला डिस्ट्रिक्ट जो है ये उधमपुर है, पुंछ राजौरी, ऊपर आ गया जो आज़ाद कश्मीर की तरफ है, डोडा जो किश्तवाड़, ये आपके हिमाचल प्रदेश से मिलता है बॉर्डर। बिल्कुल। अब जो वैली है ये बिल्कुल प्लेन है। वैली के बाद आप 3 दिन के बाद आप लद्दाख जाएं, तो लद्दाख जो है तिब्बत, चाइना, पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस तरफ इसके बॉर्डर्स हैं। तो जहाँ तक कल्चरली ज़बान के बारे में आपने पूछा, बहुत कम लोग मैंने देखा आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में भी ये इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं कि अगर आपको कश्मीरी ज़बान नहीं आती है तो फिर क्या करेंगे आप। बिल्कुल, बहुत लोग पूछते हैं। अब देखिए मैं 6 ज़बानें वहाँ की बोल लेता हूँ, जो और क्या बात, मैं 6 ज़बानें बोल लेता हूँ, उसी एक्सेंट में बोल लूँगा। अब मुझे कश्मीरी, पंजाबी, डोगरी, गोजरी, पहाड़ी किसी में भी पूछें तो मैं उसी एक्सेंट में आपको जवाब दूंगा। जो जम्मू में है मेजॉरिटी वो डोगरी ज़बान बोलते हैं। डोगरी ज़बान और जो राजौरी की ज़बान है और कोटली की ज़बान है, थोड़ा सा फ़र्क इसमें मीरपुर की ज़बान में मिलती जुलती है, पंजाबी के करीब है। लेकिन उसके अलावा हम पे हमारे वैली में 20,000 लोग पंजाबी ज़बान बोलते हैं। 20,000 सिर्फ सिटी के, सब मिलाकर तो बहुत है। जो शहर है श्रीनगर में, अब मैं उस वक्त की बात करता हूँ 90s का, तो ज़्यादा होंगे। और 1 लाख लोग उस वक्त डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, गोटली बाग में पठान पिश्ता स्पीकिंग, नॉट ओनली इन वन एरिया, फिर डिस्ट्रिक्ट बडगाम में है, अपने डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में, हमारे भी इस्लामाबाद है ना कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे भी मटन उड़ रहा है, बाकी है बटकूट है, वो पिश्ता बोलते हैं। अब एक न्यूज़ जो इंडिया के पंजाबियों सिखों के लिए है कि वो ये समझते हैं कि कश्मीर के सिख पंजाबी बोलते हैं, वो लिखते भी पंजाबी, वो बिल्कुल पंजाबी नहीं बोलते, वो हिंद को बोलते हैं। कश्मीर के जो सिख हैं वो आपकी जो मुजफ्फराबाद में बोली जाती है ज़बान, और जो मानसरा में बोली जाती है, मणि तूरी इसको कहते हैं, तो कहना तो सिख उठारे जी जी, और ये ज़बान सिख बोलते हैं वहाँ पे। और सिखों का 2-3 इलाके हैं बड़े, जिसपे बल्कि इंडिया ने एक बात की कि क्लिंटन जब जा रहा था इंडिया, तो क्लिंटन को दिखाने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में एक इलाका है सिखों का, छठी सिंहपुरा, वहां पे इंडियन आर्मी ने 36 सिखों को घरों से निकाल के जबरदस्ती उनको मार दिया। 36 सिख। तो ये बताया गया कि कश्मीरी दहशतगर्दों ने उनको मारा। अब पंजाब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रिटायर्ड जज हैं इंडिया के, उन्होंने जब तहकीकात की, पता चला कि राष्ट्रीय राइफल्स इंडियन आर्मी रेगुलर ने उनको मारा था कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए। तो क्लिंटन एक जगह लिखता है कि अगर मैं इंडिया ना गया होता तो बेचारे मासूम सिख ने मारे जाते, हाथ में दबाते। ठीक है जी।
اب تو یہ ہے کہ کشمیر میں یہ تو میں نے ویلی کی بات کی، ویلی میں اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں. جموں میں پراپر جموں ڈوگری ہے، اور رجوری اور پنچ میں چلے جائیں، پنچ میں پنچی ہے، چھبالی کہتے ہیں اس کو ٹیکنیکلی. رجوری جو ہے پنچ میں پنچی، اور رجوری والی جو ہے اس کو چھبالی کہتے ہیں. یہ آپ کے آزاد کشمیر کوٹلی سے ملتی ہے، یہ زبانیں بولی جاتی ہیں. اور کشمیری جو اصلی کشمیری سب کہتے ہیں اصلی کشمیری، وہ صرف ویلی میں، اور اوریجنیٹ جو ہے پرانی کشمیری وہ کشتواڑ میں ہے، ڈوڈا میں. وہاں کے جیسے فرض کریں کانگر ایک لفظ ہے کانگڑی کے لیے، کانگڑی جو ہمارا فائر پارٹ ہوتا ہے. اب ہمارے سٹی میں سارے لوگ کانگر کہیں گے، لیکن جو اوریجنل اس کے ڈسٹرکٹ ڈوڈا کے ہیں کشتواڑی، وہ کانگر کہیں گے. یور والا ادھر آؤ کشمیری زبان میں کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہیں گے یور والا، رے کوڑے کہیں گے. یعنی ایکسنٹ صرف کوکنی ایکسنٹ ہمارے ایسٹرن میں، تھری کو فری کہیں گے. تو اسی طرح ایکسنٹس ہیں، تو ڈفرینٹ کلچرس ہیں، ڈفرینٹ زبانیں ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر بندہ اگر لداخ کا ہے، رجوری کا ہے، پنچ کا ہے، جموں کا ہے، ویلی میں، وہ ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں. اور اردو زبان وہاں کی سرکاری زبان ہے، ڈفرینٹ ایکسنٹ ہونے کے باوجود مدعا جو میسج سمجھ لیتے ہیں. جو مارکیٹ میں جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ہر کسی فرقے کا زبان بولنے والا کا جو کمیونٹی ممبر ہوتا ہے، وہ اس کا بزنس کسی دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. اب جو دربار میں ہوتا ہے 6 مہینے کے لیے، سیکریٹریٹ جموں میں چلا جاتا ہے، تو کشمیری آفیسرز ملازمین اس میں ڈفرینٹ زبانیں بولنے والے جموں میں ٹھہرتے ہیں، کرائے پہ رہتے ہیں، ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، اپنی بزنس ہے ان کا، تو انٹریکشن ہوتی ہے، باتیں کرتے ہیں. تو جیسے اردو زبان بنی کہ لشکری زبان تھی، تو اسی طرح وہ ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں. اور یہ ڈویژنز ہیں، یعنی ابھی جو بس کے 3-4 روٹ کھولے ہیں نا آزاد کشمیر سے، تو ایک روٹ تو چلا گیا مظفر آباد سے ڈائریکٹ سری نگر، یہ 101 کلومیٹر ہے بارڈر سے سری نگر. تو 174 اور 79 کلومیٹر مظفر آباد سے سری نگر جو بس جاتی ہے. تو پنچ سے چکندہ باغ وہاں سے بس جاتی ہے پنچ میں، اس پنچ میں. ہمارے سری نگر میں نہیں جاتی، لیکن جموں ڈویژن ہے نا، یہ ہاٹ علاقہ جو ہے وہاں جاتی ہے. اب اور پوائنٹس کھول رہے ہیں، ٹرکس وغیرہ بھی آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اس میں ہر چیز ملے گی آپ کو. ماؤنٹینز پہ آپ دیکھیں گے فارگوٹن پلیس آف دا نیچر، لیکس ہیں ماؤنٹینز پہ، اتنی خوبصورت لیکس ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایسی خوبصورت لیکس دن، اسی لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے. آپ اگلا سوال کریں مجھے کہ میں اسی پہ سننے میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ سنتا ہی نہیں. جی میں یہ تو اس کی ثقافت اور اس کے نیچر کے بارے میں ہم نے بات کی. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کا سیاسی پوائنٹ آف ویو کیا ہے، یعنی کہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو. اس میں کون کون سی NGOs کام کر رہی ہیں؟ ایک بہت مشہور جماعت حریت کانفرنس بھی ہمارے سننے میں آتی ہے، تو آپ کیا بتائیں گے ہمیں اس کے بارے میں؟ ہاں، یہ بڑا وسیع اس کا جواب ہے، سوال بڑا اہم ہے، سینسٹیو بھی ہے. اب NGO نان گورنمنٹ آرگنائزیشن یعنی وہ تو سیاست میں آ نہیں سکتی ہے، لیکن آ رہی ہے بائی ہوک اور بائی کروک، کرایا جا رہا ہے، ان کو یوز کیا جا رہا ہے، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. ایسا پاکستان میں بہت ساری NGOs کچھ ملکوں کے لیے کام کرتی ہیں NGO کے نام پہ، کیونکہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے. تو وہاں پہ بھی تسلسل جو ہے نا، یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا ہے، جو ہمارے مغربی لوگ چھوڑ گئے، ڈیوائڈ اینڈ رول، بالکل تقسیم کرو حکومت کرو. اسی طرح وہاں پہ بھی یہ انفلوئنس اس سے نہیں بچ سکتا کوئی بھی. پھر جس علاقے یا جس ملک یا جس اس میں خطے میں حالت یہ ہو کہ آپ کی چھت پہ بھی آرمی بیٹھی ہو، آپ کے آنگن میں بھی فوجی بیٹھا ہو، آپ کے راستے میں بھی فوجی بیٹھا ہو، چاروں طرف گنے ہوں، کراس فائرنگ ہو، تو وہاں کیسے اس قوم کے لوگوں سے، ان لیڈروں سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ کریں؟ بالکل سٹریس، کبھی بچے ان کے قتل ہوتے ہیں، کبھی بہویں ریپ ہوتی ہیں، کبھی بیٹیاں اغوا ہوتی ہیں، دکانیں بند، ہسپتال میں آپ دیکھیں زخمیوں اتنے زخمی آ چکے ہیں کہ بیڈ شیٹس نہیں مل رہے، میڈیسن نہیں مل رہی. تو اس حوالے میں ڈیفینیٹلی وہاں پہ یہ ہوگا کہ وہ جو تحریکیں، جو NGOs یا ہماری حریت کانفرنس ہیں، پہلے تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، لیکن اب اللہ کا کرم اب پھر ایک بار متحد ہو چکی ہیں. تو اس میں سب سے جو پلیٹ فارم بڑا ہے حریت کانفرنس کا، یعنی 2 حریت کانفرنس کے گروپس ہیں. ایک M ہے جو میر وائز فاروق اس کے چیئرمین ہیں، اور دوسری سید علی شاہ گیلانی. لیکن 2008 میں اتحاد کے لیے ان کو مجبور کیا گیا، ہوئے بھی دیکھا قربانیاں، اور یہ انہوں نے کوارڈینیشن کمیٹی بنائی. پھر وہ سیاسی انفلوئنس ہوا، بلیک میل کیا گیا،
غلط فہمیاں ڈالے گی تو یہ الگ ہوئی. آج جی فرمائیں. تو یہ NGOs نے ان کو ان کا اتحاد توڑا, ان کو الگ الگ کیا. این جی اوز کی شکل میں ہی, یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے, اپنے بھی لوگ اس میں ہیں, لیکن انہوں نے این جی اوز کے نام پہ انڈیا نے کوشش کی کہ اندر اس کو, اس اتحاد کو کس طرح توڑا جائے. یعنی ابھی ان امپلائمنٹ کی حالت رہی, اب یہ جو لاسٹ ایئر ہے اتنی ان امپلائمنٹ ہوگی کہ لوگ نوجوان گریجویٹس پوسٹ گریجویٹس جو چیری پالش ہوتی ہے نا, چیری پالش بٹو لگتے ہیں, وہ ڈرگ کے طور پر استعمال کرنے لگے. یعنی یہ حالت رہی وہاں پہ, بھائی دکانیں بند ہیں, بے روزگاری ہے. پھر انڈیا نے کرپشن شروع کی, انڈیا نے اپنے بہت سارے حربے استعمال کیے کہ فلم ایکٹریس کو بھیج دیا, وہ ٹورسٹ سینٹر کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہری, کشمیر کے وومنس کالج میں گئی اور کہا کہ آپ کی خوبصورتی جو ہے اس کی قیمت یہاں نہیں ہے, چھوٹی سی ویلی ہے, انڈیا میں اس کی قیمت ہے. ہماری کچھ بہنوں نے وہاں پہ سنا تحریک کے والے سے, سیدہ آسیہ اندرابی ہیں, باقی خواتین ہیں, زمردہ حبیب ہیں. تو یہ گئی جا کے انہوں نے ان کو باضابطہ عورتوں کی فوج لے کے نا تو ان کو بھگایا وہاں سے. ان کے جو ایڈمنسٹریٹر تھے, ٹورزم کے ڈائریکٹر تھے, وومنس کالج کے پرنسپل تھے, ان کو کہا تم کتنے بغیرتوں کے ہو, ہمارا ایک کلچر ہے, ایک ٹریڈیشن ہے, اس کو وہاں انڈیا میں جا کے ملازمت حاصل کرے, یہ تو سب سے بڑی بغیرتی ہے. ان کو بڑھایا. یعنی اس طرح ایروپلینز, یعنی ٹورزم میں, ایئر سروس میں, ان کے شوبیز میں جگہ جگہ ان کو. اب جو کبھی کہتے ہیں مرتا نہیں, وہ کہتے ہیں نا اگر جان پہ جب کسی بندوق رکھ لی جائے بالکل تو کسی کو بندہ مجبور ہوتا ہے, کسی گھر میں کھانا نہیں ہوتا, بچے طرف ہوتے ہیں, کچھ غلطیاں یا کچھ ایمان کی کمزوری ہو جاتی ہے جو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن اوورآل اللہ کا شکر ہے کہ ابھی جو نوجوان اکٹھے ہوئے ہیں, خواتین, بہنیں, مائیں, سب ایک یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے. محمود ریاض تو ابھی حریت کا پلیٹ فارم الحمدللہ اکٹھا ہے, لیکن خطرہ جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی, چونکہ شیطان وہ ادھر سے بھی آتا ہے, 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 وہ تو موجود ہیں. ڈفرینٹ ہیومن بینگس ڈفرینٹ مسلمانوں کے اشکال میں یا باہر جو کام کر رہے ہیں لوگ. یعنی انڈیا کی ہمیشہ یہی کوشش ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیشہ ڈیوائڈ کر کے اپنے یعنی مرضی کے مطابق اس کا وہ فیصلہ کرے. لیکن اب یہ ہے کہ وہ پہلے والی بات نہیں ہے, اس کا رٹا ہوا اٹوٹنگ وہ اس کا جو طوطے کا رٹا ہوا الفاظ تھا نا اٹوٹنگ, جیسے ہاں ڈو مور ہے, وہ چیز اب اللہ کے کرم سے وہ ہمارے نوجوانوں نے, ہماری ماں بہنوں نے کر کے دکھا دیا کہ ہم نے وی آر ایٹ دی پوائنٹ آف نو ریٹرن. بالکل یہ کر کے انہوں نے دکھایا, اور اللہ کرے کہ اس کو سسٹین کرنے کے لیے اب یہ نہیں سوچتا, میرے خیال اگلے سوال کے لیے ایک طرف اب جاتے ہوں گے, لیکن تحریک کو سسٹین کرنے کے لیے بھی سوچنا ہے کہ ہم سارے مبارکباد دے رہے ہیں, کشمیر اور مجاہدو ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جی زندہ دل کشمیر اور کنٹینیو رکھو, اور تعلق کنٹینیو رکھو. لیکن کامن سینس یہ ہے کہ ان کو فیڈ, کہتے ہیں گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کر لے تو کھائے گیا. بالکل, تو ان کے نفس بھی ہے, پیٹ بھی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کو تحریک کو سسٹین کرنے کے لیے بھی ہم نے جو اس سے باہر لوگ رہتے ہیں, ان کے سپورٹرز ہیں, تحریک آزادی کے سپورٹرز ہیں, ان کو بھی ہمیں سوچنا ہے کہ اس کو سسٹین کرنے کے لیے ان کی کیسے لک آفٹر کی جائے. اچھا, یہ تو بات ہو گئی کہ کیسے این جی اوز کام کر رہی ہیں, ان کو ڈیوائڈ اینڈ رول والا جو آپ نے بھی بتایا. تو میں اب یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کا انٹرنیشنل انفلوئنس کیا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان اور ایک طرف انڈیا اور ایک طرف چائنا, اور پچھلے دنوں کچھ سننے میں آیا تھا کہ چائنا نے کچھ ویزا ریفیوز بھی کیے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے انفلوئنس کر رہا ہے کشمیر کو, اور اس طرف افغانستان بھی لگتا ہے تھوڑا سا, تو کیا اس کے اندر آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ اب ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میں پہلے مسلمان ہوں پھر کشمیری ہوں. تو کافی لوگ ذرا اس سے ہٹ جاتے ہیں, جذبے میں کہتے ہیں پہلے کشمیری ہوں. میں کہتا ہوں پہلے مسلمان ہوں پھر کشمیری ہوں. میں اس تناظر سے پوری جو ساؤتھ ایشیا اور پھر گلوبل جو ہو رہی ہے چینج, یعنی ہماری یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آزادی کسی کو پلیٹ پہ رکھ کر نہیں دی جاتی, بالکل قربانی مانگتی ہے. قربانی اب اس قربانی کے لیے جذبہ ایمان ہونا چاہیے, اسٹڈی کرنا ہے اس کو. کہ ہم کسی ہمارے نوجوانوں نے تو جب بندوقیں چلانا سیکھی تو وہ کبھی ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ گولی کہاں جا رہی ہے, اپنے ایک کو لگ رہی ہے دوسرے کو, کہ پروفیشنلی ٹرین نہیں تھا وہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انٹرنیشنلی کشمیر جو یونائٹڈ نیشنز میں ہے, سینئر موسٹ ایجنڈا ہے فلسطین اور کشمیر, تو جب بھی اس کی بات چلی تو کوئی انٹرنیشنل سینیریو, کوئی انٹرنیشنل ڈیزاسٹر ہوا, عراق سے لے کے بوسنیا سے لے کے آپ کو سارا معلوم ہے,
تو کشمیر پیچھے چلا گیا. لیکن اب چونکہ مائٹ از رائٹ جو ورلڈ پاورز ان کی اپنی ایک وہ ہے ایک ایجنڈا ہے, اس ایجنڈے میں انہوں نے بلکہ پچھلے اسی چند دن پہلے یہ ریئیکشن دیکھنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی لسٹ کشمیر کو نکال دیا تاکہ ریئیکشن دیکھیں کہ پاکستان کا کیا اس کا رد عمل ہوگا. پاکستانی مندوبین نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا, پھر کہا نہیں وہ برطانیہ کا جو تھا ریپرزینٹیٹو اس نے غلطی سے اس کو پڑھا تھا ورنہ ہم نے تو نکالا نہیں تھا, ریئیکشن دیکھنا چاہتے تھے. تو اس میں چونکہ چائنا جو ہے یہ ورلڈ مارکیٹ گین کر رہا ہے, اب چائنا انڈیا کے چاروں طرف جس کا جال بچھا بزنس کا, بالکل جو انڈیا ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو پاکستان کے سمیت وہ کمزور کرنا چاہتا ہے, وہ بالکل اپنے ماتحت کرنا چاہتا ہے, ایکسپینشن اس کا جو ہے وہ ایک لالچ. اب رہا چائنا, اب چائنا کلیم کرتا ہے کہ انڈیا کے جو اروناچل پردیش اور باقی اسٹیٹس ہیں وہ اس کے جغرافیکل میں آتے ہیں, اس کے دلائی لاما تبت کا جو لیڈر ہے اس کو کیوں انڈیا نے شیلٹر دیا ہوا ہے. بالکل. تو رہا یہ کہ 2009 کی بات ہے کہ انڈیا نے کشمیری کچھ سو کال جو ڈمی لیڈرز ان کو پارلیمنٹ کو بلایا, بھائی واٹس ہیپننگ, یہ کشمیری اسٹوڈنٹس چائنا میں کیسے چلے گئے. اچھا ہاں تقریباً میرا خیال 100 کے قریب چلے گئے تھے. تو ان کو جب بلایا تو دیکھا گیا کہ چائنا نے انڈین پاسپورٹ پہ ویزا نہیں دیا, ان کو پلین پیپر پہ دیا, پلین پیپر پہ دیا ویزا. اب انڈین گورنمنٹ نے انڈین پارلیمنٹ نے چائنیز ایمبیسڈر کو پارلیمنٹ میں بلایا, اس نے کہا میرا جواب اس کے لیے یہ ہے کہ کشمیر از ڈسپیوٹڈ لینڈ, اٹس ناٹ پارٹ آف انڈیا, اٹس ڈسپیوٹڈ. تو اسی لیے ہم انڈین اگر پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگائیں دیٹ مینس ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں پارٹ آف انڈیا. اچھا اب سونے پہ سوگا یہ کہ چائنا نے انڈیا کے ناردرن کمانڈ کے جنرل جیسوال کو ویزا ریفیوز کر دیا. انڈیا میں ہلچل مچ گئی, اتھارٹی یعنی ایک ناردرن کمانڈ کا جنرل جیسوال, انڈیا اور چائنا میں کانفرنس ہو رہی ہے انٹرنیشنل جرنلز وغیرہ کی, تو چائنا اس کو ریفیوز کر دیتا ہے. اور پھر انڈین گورنمنٹ نے ایکسپلینیشن مانگی تو چائنا نے سیدھی سی بات کہی, نمبر 1 کشمیر از ناٹ پارٹ آف انڈیا, نمبر 2 یہ جو جنرل صاحب ہیں یہ تو کشمیر کے اس ڈسپیوٹڈ لینڈ کے انچارج, وہاں اس کی ڈیوٹی ہے, بالکل اس لیے کامن سینس ہے کہ ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے. تو اب رہا کہ چائنا کو پش کرنے کے لیے آپ جو انٹرنیشنلی اس پہ آپ نے سوال پوچھا پوزیشن کا, کہ چائنا کو پش بیک کرنے کے لیے انڈیا کو ایک تھانیدار بنایا جا رہا ہے, اس کی اکانومی کو بڑھایا جا رہا ہے. لیکن پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں نا, جو چند فیملیز اور لوگ ہیں جو اکانومی میں اس میں شو آف کر رہے ہیں, ورنہ انڈیا میں اب دہلی جو کیپٹل ہے اس کا بھی وہ گیمز ہوئے تھے نا, جی جی دیکھا تھا کیا بری حالت تھی وہاں پہ, وہ اسمیل آ رہی تھی, کتنے وہ گن تھا وہاں پہ, چوہے بھاگ رہے تھے. وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کے ساتھ ایک مسلمانوں کا علاقہ ہے, جسٹ 1 مائل بھی نہیں ہے. اچھا دنیا بھر کا گن وہاں پہ, دنیا بھر کے وہاں پہ نالی میں چوہے اور پانی نہیں ہے, اور تالاب سے وہ گندا پانی پی رہے ہیں لوگ. یہ مرکز دہلی, یعنی وہاں پہ میجارٹی جو لوگ ہیں ہندوستان میں وہ بھی بلو پورٹی لائن ہے. یہ شو آف کے لیے چونکہ جن کو ویسٹ ابھی بڑا کرنا چاہتا ہے, جب تک کہ ایک حد تک, یعنی اس کا مقصد رشیا کی ادھر حل ہو گیا, چائنا قابو میں آ گیا, پھر انڈیا کو پاکستان کو بھی یوز کر رہے ہیں, باقی لوگ بھی یوز کر رہے ہیں. تو یہ ہے انٹرنیشنلی. ہاں اب چونکہ امریکہ نے اپنا 53 آئی تھنک 1,000 سم تھنگ لائک دیٹ امپلائمنٹ جو کریٹ کی اوباما نے, تو ہوا یہ تھا کہ کشمیر کا بارگین کرے گا, یعنی کہے گا کہ کشمیر کا مسئلہ جو حل کرو ہماری مرضی کے مطابق, تو آپ کو ہم یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پرماننٹ سیٹ دیں گے. اوکے تو وہ بھی رچرڈ ہاربر کا کل پرسوں انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ اس میں اتنا اٹس ناٹ سو ایزی کہ ایک دم اس کے کہنے سے انڈیا سیکورٹی کونسل کا ممبر بن جائے گا. اب جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن پہ عمل نہیں کر رہا اس ادارے کا کیسے ممبر بنے گا؟ دیکھیں میں مختصر, کیونکہ پروگرام کا وقت بہت مختصر ہے, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کا کیا حل نکلتا ہے آپ کی نظر میں, کیا حل نکل سکتا ہے, اور کچھ آخری میسج آپ دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو. جی بہت شکریہ, کیونکہ حال تو یہی آپ نے جو پہلے بھی سنا کہ ہمارا بیسک جو رائٹ ہے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, میرا حق ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, وہ انڈیا کو دینا پڑے گا. بالکل آج کل وہ کسی بھی صورت دینا پڑے گا, نشتے دیوار انڈیا کے لیے. اس کے لیے قربانیاں جو لوگ دے رہے ہیں اس کے لیے میسج یہ ہے, ایک تو ہمارے جہاں میں بھی لوگ ہیں پڑھے لکھے آپ جیسے,
मैसेज टीवी के लोग हैं, डॉक्टर कमर आप साहब हैं, बाकी इनके दोस्त हैं, जहाँ पे भी जो भी अपनी ईमान की ताकत रखता है और एक ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करता है, वो दम में, दिल में, कल में, सुख में, हर बंदे को ये बताए कश्मीर का मसला क्या है, और कश्मीर की तहरीक को सस्टेन करने के लिए वहाँ पे कोई इंटरनेशनल एड नहीं जा रही है। वो लोग कैसे सस्टेन करेंगे, उनका एजुकेशन, उनकी मेडिसिन, उनकी शेल्टर, फिर उनकी काउंसलिंग, उन जो वीडियोज हैं, ऑर्फन्स हैं, बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। तो उनको लुक आफ्टर करने के लिए हर इंसान का, हर मुसलमान का फर्ज बनता है कि उनकी किसी न किसी तरीके से मदद की जाए, उस मसले को हर दूसरा तीसरा डेली लाइफ में डिस्कस किया जाए, उजागर किया जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे मेहमान ने इसके ऊपर बहुत खूबसूरती से रोशनी डाली, हर पहलू को हमने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन टाइम क्योंकि मुख्तसर है और बातें बहुत ज़्यादा हैं, इंशाल्लाह इनको अगले प्रोग्राम में बुलाएंगे, मदू करेंगे। आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद हमजा इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त आता है।